अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तमाम वीडियो से मुस्तफीद हो रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब के लिए अरबी तकल्लुम सीखना आसान फरमाए। हमारी मजीद अरबी तकल्लुम पर मुश्तमिल वीडियो से बर वक्त मुस्तफीद होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल के लिंक को अरबी तकल्लुम के शायकीन तक जरूर पहुँचाएँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन 11वीं तदरीब को हल करना है। तबादल सुआल वल जवाब मा ज़मीली का। इन सवाल जवाब का अपने दोस्त के साथ तबादला करें, एक दूसरे से पूछें। मा बिका, आपको क्या हुआ है? सामने वाला जवाब देता है इंदी इंसिदादुल अनफ, मेरा नाक बंद है। अशउरु बिल्तिहाबी हल्क़िन, मुझे गले की सोजिश हो रही है। अगर आप किसी लड़की से सवाल करते हैं माँ भी की आपके साथ क्या मामला है, आपको क्या हुआ है, तो वो कहती है लदैया हसासियतुस सद्र, मुझे सीने की एलर्जी है। या फिर ये कह सकती है वानी मिन हसासियतिल वजही, मुझे चेहरे की एलर्जी है या मैं चेहरे की एलर्जी का शिकार हूँ, चेहरे की एलर्जी की वजह उसको मैं झेल रही हूँ। इस अंदाज से हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं। बिमा तशऊरु, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जवाब देगा इंदी रशहुन, मुझे जुकाम है। या फिर ये कह सकता है वानी मिन गसयानी, मुझे मतली हो रही है या मैं मतली का शिकार हूँ। बिमा तशऊरीना, आप क्या महसूस कर रही हैं? हरारती मुर्तफिअतुन, मेरा दर्जे हरारत ज्यादा है, यानी इसको बुखार की शिकायत। या फिर ये कहेंगे अशउरु बि कुशअरीरतिन, कि मुझे कपकपी महसूस हो रही है या मैं कपकपी महसूस कर रही हूँ। मा अस्वाबका, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मामला हुआ है? लदैया हुमा, मुझे बुखार है। वानी मिनल हुमा, या मैं बुखार का शिकार हूँ या मैं बुखार महसूस कर रहा हूँ या मैं बुखार को झेल रहा हूँ। इस अंदाज इसका तर्जुमा किया जाता है। मा अस्वाबकी, आपको क्या हुआ है? लदैया हरारतुन आदियतुन, मुझे नॉर्मल दर्जे हरारत है, यानी इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। वानी मिन दरजती हरारतिन मुर्तफिअतिन, मैं अपना दर्जा हरारत जो है वो बुलंद यानी ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, या मुझे लगता है कि मेरा दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। माँ भी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? हरारतुहु मुनखफिदतुन, उसका जिस्म ठंडा पड़ गया है या उसका जो दर्जा हरारत है वो कम हो गया। यशउरु बिनखिफादी हरारतिल जिस्मी, वो जिस्म की हरारत में कमी महसूस कर रहा है, वो जिस्म की हरारत, जिस्म की गर्मी में कमी महसूस कर रहा है। माँ बिहा, अब लड़की के लिए है, वो क्या महसूस कर रही है? लदैहा हरारतुम मुर्तफिअतुन, उसका जिस्म, उसका जो गर्मी है, जिस्म की हरारत है वो मुर्तफी यानी ज़्यादा है। तो आनी मिन इर्तिफा दराजतिल हरारती, वो जो है जिस्म की जो दर्जे हरारत है उसको बुलंद महसूस कर रही है, वो दर्जा हरारत को ज़्यादा महसूस कर रही है या उसको ज़्यादा शिकार है। मा बिका अना मुसाबुम बिल हुम्मा, मुझे बुखार है। लस्तु अला मा युराम, यानी मैं अपनी नॉर्मल कैफियत में नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इसके बाद अगली तमरीन है तदरीब सानी आशर, अजिब अनिल अस्इलती हल तशउरु बिबर्दिन शदीदिन। अब आपने अपनी कैफियत बयान करनी है, या तो वाकई आपको ये फीलिंग हो रही है या तो नहीं हो रही होगी। तो अगर हाँ में जवाब देना है तो जवाब देंगे नाम अशउरु बिबर्दिन शदीदिन, और अगर ना में जवाब देना है ला अशउरु बिबर्दिन शदीदिन। फिर ये भी कह सकते हैं ला बल अशउरु बि हुमा, अशउरुल हुमा, ये भी कह सकते हैं हम। हल तशऊरीन बिल बर्द, क्या आप सर्दी महसूस कर रही हैं? तो इसका भी इस बात और नफी में जवाब दिया जा सकता है नाम अशउरु बिल बर्द, या बोलेंगे ला बल अशउरुल हरारत या अशउरु अल हरारत। इस अंदाज से हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं, उसकी तमरीन कर सकते हैं। अशउरु बिबर्दिन शदीदिन या ला अशउरु बिबर्दिन शदीदिन, तो इस अंदाज से हम इस बात और नफी में जवाब दे सकते हैं।
هل يشعر خالد بالبرودة، کیا خالد سردی محسوس کر رہا ہے؟ اب اس کا آپ نے جواب دینا ہے نفی میں یا اس بات میں۔ اسی طریقے سے بقیہ کی بھی آپ جملوں کو دیکھتے جائیں اور اس کی تمرین حل کرتے چلے جائیں۔ اگلی تمرین ہے 13ویں تمرین۔ اب ضمائر اور کچھ اسماء و افعال دیے گئے ہیں، مصادر ہیں، تو ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے انت ضمیر ہے، اس کو ہم نے سوالیہ جملے میں استعمال کرنا ہے اس انداز سے کہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کوئی ضمیر لے کر آنی ہے۔ بما نصحک الطبیب، اب یہ جو نصح کے ساتھ کاف ضمیر ہے یہ انت ضمیر کی وجہ سے آیا ہے کہ ہم نے انت ضمیر کو جملے میں استعمال کرنا ہے کس انداز سے کہ اس کی نمائندگی ہو، بنفس نفیس انت ضمیر کو نہیں لانا۔ طبیب نے آپ کو کیا نصیحت کی؟ آپ طبیب نے جو نصیحت کی ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ نصحنی بتناول الغذاء المتکامل، نصحنی بتناول الغذاء المتکامل۔ اسی طریقے سے آگے بیان کیا گیا ہے، اچھا متکامل کا معنی ہے مجھے مکمل خوراک کھانے کا مشورہ دیا ہے، متکامل یعنی مکمل، ٹھیک ہے۔ اور اگلا ہے ولدک بما نصحت الطبیب ولدک، کہ ڈاکٹر نے آپ کے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ نصحتہ بتناول الفواکہ، ڈاکٹر نے، لیڈی ڈاکٹر کا تذکرہ ہے، لیڈی ڈاکٹر نے اس کو پھلوں کے کھانے کی نصیحت کی ہے۔ اب یہاں پر انت ضمیر کو لے کر آئیں گے تو وہی جملہ جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، بما نصحک الطبیب، تو الراحۃ وتناول الدواء اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے، تو بولیں گے نصحنی الطبیب، نصحنی الطبیب۔ اب طبیب کا ذکر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ جملے کے اندر طوالت نہیں کرنی چاہیے۔ نصحنی بالراحۃ وتناول الدواء، کہ اس نے مجھے ریسٹ کرنے اور دوا کھانے کا مشورہ دیا ہے یا نصیحت کی ہے۔ آگے ہوا ضمیر ہے، اب ہوا ضمیر کے مطابق جملہ بنانا ہے۔ ماذا نصحہ الطبیب، کہ ڈاکٹر نے اس کو کیا نصیحت کی؟ ڈاکٹر نے اس کو نصیحت کی ہے نصحہ بممارست الریاضۃ، ڈاکٹر نے اس کو ورزش کرنے کی نصیحت کی ہے۔ اسی طریقے سے ہیا ضمیر ہے، اس کا ہیا کے مطابق جملہ بنانا ہے، جیسے بما نصحہ، ہا ضمیر لگانی، بما نصحہ ہا۔ اسی طریقے سے آگے آپ اس کے جملے بناتے جائیں اور اس کو سمجھتے جائیں۔ 14ویں تدریب ہے، اب ماذا یطلب منک طبیب، اب یہاں پر یہ جو ضمیر پہلے ہم انت ضمیر کو منصوب متصل کے طور پر لے کر آئے تھے، اب انت ضمیر کو ہم بطور مجرور متصل لے کر آئیں گے۔ جیسے من کے ساتھ ہے تو یہ مجرور بن رہی ہے، مجرور متصل ہے، حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس کا جملہ بنا ماذا یطلب منک طبیب، ڈاکٹر نے آپ سے کیا مطالبہ کیا، کیا چیز طلب کی؟ طلب منی یطلب منی، ڈاکٹر آپ سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ یطلب منی ترک اللحم، ڈاکٹر مجھ سے گوشت کے کھانے کو ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی آپ گوشت چھوڑ دو۔ انتی ماذا طلبت منکی الطبیبۃ، اب یہاں پر من کے ساتھ جو کاف ضمیر آئی ہے مجرور، یہ کاف ضمیر انتی ضمیر کی جگہ پر آئی ہے، اس کی نمائندگی کر رہی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے آپ سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ ترک الشائے، طلبت منی ترک الشائے، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے چائے کے ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ حال اور استقبال یا استمرار یا حال کے لیے اس میں ذکر کیا گیا یطلب، یعنی ڈاکٹر آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے یا کیا کر رہا ہے، تو یہ دونوں معنی اس میں مستعمل ہیں۔ اور نیچے جو ہے دوسرا جملہ ماضی کا ہے تو اس میں ماضی کی گفتگو کریں گے۔ اب طارق ہے، جیسے ماذا یطلب من طارق الطبیب، ماذا یطلب الطبیب من طارق، اس کو یوں بنائیں زیادہ بہتر ہے، ماذا یطلب الطبیب من طارق، ڈاکٹر جو ہے وہ طارق سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ ترک السکریات،
یطلبو من طارق ترک السکریات، ترک السکریات، وہ ان سے میٹھی چیزیں جو ہیں وہ ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسی کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بنانا ہے تو بولیں گے ماذا طلب من طارق، ماذا طلب الطبیب من طارق۔ اب سلمہ کا صیغہ بنانا ہے، جیسے ماذا طلبت من سلمہ، ماذا طلبت الطبیبۃ من سلمہ، ماذا طلبت الطبیبۃ من سلمہ، تو جواب میں دیں گے طلبت من سلمہ ترک الدہون، ترک الدہون یعنی چکنائی والی چیزیں چھوڑنے کا اس نے مطالبہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ ان جملوں کو بناتے جائیں۔ اب انت ضمیر ہے مخاطب کے لیے، اس کے لیے کیسے ہم جملہ بنائیں گے؟ ماذا طلب منک، ماذا طلب منک الطبیب، یا پھر ماذا یطلب منک الطبیب۔ اس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کا ذکر کرتے چلے جانا ہے، جملے مکمل کرنے ہیں آپ نے۔ 15ویں تدریب، انت طبیب الانف والاذن، الی این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اذهب الی طبیب الانف والاذن، میں ENT ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ناک اور کان کے ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہوں۔ لماذا تذهب، آپ کیوں جا رہے ہو؟ اشعر بألم فی اذنی، میں اپنے کان میں درد محسوس کر رہا۔ اب ایک انہوں نے بیان کر دیا ہے بنا کر، دوسرے کو ہم نے خود سے بنانا ہے۔ اب انت ضمیر کی جگہ انتی ضمیر، طبیب الصدر کی جگہ طبیب الانف والاذن کی جگہ ہم نے طبیب الصدر لگا دیا۔ اب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، تو ہم سوال کریں گے الی این تذهبین، تو سامنے والی ہوگی تو وہ جواب دے گی اذهب الی طبیب الصدر۔ اب اس سے پوچھا کہ لماذا تذهبین، آپ کیوں جا رہی ہیں، تو جواب دے گی اشعر بألم فی صدری، فی صدری۔ تو یہ جملہ مکمل ہوا۔ اس طریقے سے فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ اور طبیبۃ الاسنان کس سے بنائیں گے؟ فاطمہ سے سوال کریں گے الی این تذهبین یا فاطمہ، فاطمہ بولے گی اذهب الی الطبیب الاسنان، ولماذا تذهبین یا فاطمہ، جواب اشعر بألم فی الاسنان۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اس کو دوسرے طریقے سے یہ بھی بیان کر سکتے ہیں غائب کے ساتھ کہ الی این تذهب فاطمہ، الی این تذهب فاطمہ۔ اب یہاں پر 3 بندوں کا رول ہو جائے گا، سامنے ایک بندہ ہے، آپ ہیں، اور تیسرا فاطمہ۔ فاطمہ کا تذکرہ کرنا ہے تو سامنے والے سے بات کرنی ہے الی این تذهب فاطمہ، تو آپ بولیں گے، سامنے والا جواب دے گا تذهب فاطمہ الی طبیب الاسنان، آپ اس سے کہتے ہیں لماذا تذهب فاطمہ الی طبیب الاسنان، تو سامنے والا جواب دے گا تشعر فاطمہ بألم فی اذنها، فی علم فی اسنانها، فی اسنانها۔ اسی طریقے سے عبداللہ کا بنانا ہے، انتی اور انتا جو سے آ رہے ہیں ان کا بنا لیجئے گا۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔